السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی پیاری کرامت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، اور اس کرامت سے ہم لوگوں کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے، یہ سبق حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آل رسول کی کیا شان بیان فرمائی اور آل رسول کا کیا عہدہ ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ دوستو بنے رہیے شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو۔ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ ہم کو سیکھنے کو ملے، کچھ سننے کو ملے اچھی چیز، تو شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ بالکل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ دوسرے کی عزت کرنا کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور دوسرے کا ادب کس طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی سادات کرام کا احترام۔ ٹھیک ہے جی ہاں، شروع کر رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا ہو سکے اس واقعے کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیں، کیونکہ جتنے بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ان کے دیوانے ہیں، ہر دیوانے تک یہ واقعہ انشاءاللہ تعالی یہ کرامت پہنچ جائے آپ کی۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ کے عقیدت مند آپ کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے پالکی والوں کو ساتھ لائے ہیں، یعنی آپ کے دیوانے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید۔ کہنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے پیر و مرشد کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا، تو سنیے۔ جی ہاں، آپ کو اس پالکی میں بٹھایا گیا اور پالکی اٹھی۔ دائیں بائیں نیاز مند براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ آپ نے پالکی سے آواز دی کہ اے کہارو پالکی نیچے رکھو، یعنی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی میں سوار ہو چکے ہیں، پالکی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب پالکی کچھ دور تک چلی اور آپ نے جو ہے پالکی والوں سے آواز دے کر کہا اے کہارو پالکی نیچے رکھو۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق پالکی نیچے رکھ دی گئی۔ ساتھ چلنے والے بھی رک جاتے ہیں۔ آپ پریشانی کے عالم میں پالکی سے باہر نکل آئے۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کس کے؟ اعلیٰ حضرت کے۔ اور پالکی اٹھانے والوں کہاروں سے کہا آپ لوگوں میں کوئی آل رسول بھی ہے؟ نظروں پہ قربان جائیے، اعلیٰ حضرت کی اس نظر پر قربان جائیے جو پہچان لیا، یعنی جو پالکی اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ انہی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سید بھی ہے، کوئی آل رسول بھی ہے؟ نظروں پہ قربان جائیے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بتاؤ، یہ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا اے کہارو، اے ڈولی اٹھانے والو، اے پالکی اٹھانے والو، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اب بتاؤ مجھے ان پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں خون رسول کی مہک آ رہی ہے، یعنی خوشبو آ رہی ہے، رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے جو پالکی اٹھائے ہوئے تو ان چاروں میں سے کہا۔ اس سوال پر ایک رنگ فق ہو گیا اور پیشانی پر غیرت و حیا کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ سید شخص ہے، یعنی جب آپ پوچھ رہے تھے تو اس میں سے ایک شخص کا جو ہے رنگ چہرے کا فق ہو گیا اور پیشانی پر غیرت و حیا کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی شخص وہ سید ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو غریب سید زادے نے جواب دیا، یعنی اعلیٰ حضرت نے پوچھا ان سید زادے سے، تو آپ کے پوچھنے پر اس غریب سید زادے نے جواب دیا جناب مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی، وہ آل رسول جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ نے میرے جد امجد کا واسطہ دے کر پوچھا ہے، سمجھ لیجئے میں ہی اس چمنستان کا مرجھایا ہوا ایک پھول ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے دوستو۔ ایک آل رسول اعلیٰ حضرت سے کہہ رہا ہے حضور جناب مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ آپ نے میرے جد امجد کا واسطہ دے کر پوچھا ہے، سمجھ لیجئے میں ہی اس چمنستان کا مرجھایا ہوا ایک پھول ہوں۔ چند ماہ سے شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے ذریعہ معاش بنا سکوں، اس لیے ان کہاروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی عظمت کیا ہے۔
دوستو آگے سنیں، ابھی مزدور کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ رقت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عالم اسلام کے نامور عالم دین کی دستار اس سید مزدور صاحبزادے کے قدموں پر ہے۔ یعنی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی جو دستار ہے، جو پگڑی ہے، اس سید زادے مزدور صاحبزادے کے قدموں پر ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں اور اعلیٰ حضرت اس مزدور سید زادے سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف فرما دو، بے خبری میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ اللہ اکبر! جس کے نالین پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کندھوں پر میں نے سواری کی ہے۔ اللہ اللہ! قیامت کے دن اگر مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا، میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ سید زادے نے جواب دیا، جناب میں نے معاف کیا۔ آپ نے فرمایا میری اس خطا کی معافی تب ہوگی کہ تم پالکی میں بیٹھو اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھائے، تم کو لے کر کے چلیے۔ اللہ اکبر! دوستو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، میں آگے بتاؤں گا، لیکن اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی سید زادے کی یعنی علیہ رسول کی کس طریقے سے عظمت کر رہے ہیں، اور آج ہم کس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے پڑوسی کے اندر کس طریقے سے کس کی عزت کرتے ہیں، یا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی، بہت پیارا واقعہ ہے دوستو، ایمان دل میں جگمگا جائے گا۔ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ منکروں نے لوگوں کو دلوں سے محبت رسول نکالنے کی کوشش کی، اولیاء اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی، محبت اولیاء کا چراغ چلایا۔ یہ حقیقت ہے، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! یہ اعلیٰ حضرت اگر بریلی شریف کی سرزمین پر پیدا نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ایمان بڑا کمزور ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایمان ہی انسان کے پاس نہ ہوتا، کیونکہ جس دور میں بڑا خطرناک پرکیف منظر تھا، اس دور میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے سنیوں کی جان بچائی اور سنیوں کی پہچان بچائی۔ اگر اعلیٰ حضرت اس دور میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کرن نہیں جگمگاتی ہوتی۔ منکروں نے کہا آپ کا میلاد منانا شرک ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مصر فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، شرک ٹھہریں جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ منکروں نے کہا کہ نماز میں آپ کا خیال بھی لانا گناہ ہے۔ اللہ! اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اگر نماز میں روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو سنیے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ ہے جو خیال یار میں گم ہو کر پڑھی جائے، بلکہ نماز تو یار کی نیند پر قربان کی جا سکتی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے
انگریز کے ان دونوں گروہوں کا بڑے احسن طریقے سے مقابلہ فرمایا۔ الحمدللہ آپ کی سعی جمیل کے صدقے آج ہندو پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ ہی کی تبلیغ سے سنی مسلمانوں کے ایمان محفوظ و معمون ہو گئے اور ان کا تعلق اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط و مستحکم ہو گیا۔ آپ نے ساری زندگی خدمت دین اور متین اور تبلیغ حق میں گزاری۔ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن اور اللہ تعالیٰ کے مقبولوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو اپنا پیارا سمجھتے رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقبولان بارگاہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنی زندگی گزارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے محبین معتقدین کو کس طریقے سے بتایا ہے، اس طریقے سے ہم بھی سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اس حدیث پر چلتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دوستو بس یہ تھوڑا سا واقعہ میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں لے کر کے حاضر ہوا تھا، ضرور انشاءاللہ تعالی بتائیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔